بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خدا بندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جمجم کا پانی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سمندر، جھیل، اولے، بارش اور چشموں کا پانی پیدا فرمایا ہے، لیکن جمجم کا پانی پیدا کر کے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا ہے۔ دیگر پانی کی طرح اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ دیگر پانی بہت جلدی سڑ کر ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جمجم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس پانی میں بھوک پیاس مٹانے اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ میرے دوستو، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ تھوڑا دھیان سے سنیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جس میں طاقت ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے تو اس پر حج فرض ہے۔ دائیں کروٹ سونا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ سخاوت اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، برے اخلاقوں سے دور رہیں اور اچھے اخلاق بنائیں اور سخی بنیں، کیونکہ اللہ بھی سخی ہے اور اللہ کو سخی لوگ بھی بہت پسند ہیں۔ تو ہمیشہ سخی بن کر رہیں، اعلیٰ اخلاق والے بن کر رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی چیز عیب بتائے بغیر بیچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی عیبدار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنا بڑا سبق ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو شخص کوئی عیبدار یعنی جس میں کوئی کمی ہو، مثال کے طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی سبزی یا پھل یا کوئی بھی وہ تھوڑا نیول تھوڑا داغی ہوتا ہے تو وہ صحیح میں ملا کر بغیر بتائے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی تھوڑا ان چیز پر دھیان فرمائیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جو شخص کوئی عیبدار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچو۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسا کام بہت لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں ان کاموں کو۔ فرشتوں کی لعنت، پھر وہ ناکامیابی، پھر اللہ کی ناراضگی، چھوڑ دو ایسی کمائیوں کو
جن میں اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اس کا مطلب سمجھو، ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو، یعنی اللہ نے جس کو بھی صحت تندرستی دی ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور وہ اپنے گھر والوں سے بھی راضی ہو، خوش ہو، تو میرے بھائیوں اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی دن کے یعنی خوب مال بھرا پڑا ہے، جب بھی غموں میں جب بھی دکھوں میں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کے پاس موجود ہیں۔ میرے بھائیو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ کی قسم بڑے شکر گزار بن کر رہو، اللہ سے مانگتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ میرے مالک تو ہمیں 3 ٹائم کھلاتا ہے اور جتنی دفعہ بھوک لگتی ہے اتنی دفعہ کھلاتا ہے، اور ہم پھر بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا نہ کیا کرو، اپنے رب کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اہل جنت کی نعمت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحیریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا، ان کو ملے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ جنت میں ہر طریقے کی نعمتیں ہیں۔ آج دنیا میں ہمیں ایک چیز کی حاجت پڑ جائے تو پہلے کچھ ہمیں دینا پڑتا ہے۔ ایگزامپل، مجھے اگر ایک ماچس کی ضرورت بھی پیش آئے گی تو مجھے اس کے لیے جانا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، اسے پیسے دینے پڑیں گے، یعنی اسٹرگل، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ مجھے ایک ماچس ملے گی، حالانکہ 1-2 روپے کی ہے، حتیٰ کہ 5 روپے کی ہے، لیکن کتنی محنت۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ ہر قسم کے میوے ہوں گے، یعنی سب چیز ہوگی، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ جنت ہی ایسی چیز ہے، ہم پڑھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، اپنے رب کے حکموں کو جانیں تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ جیتون کے تیل کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیتون کا تیل کھاؤ، یہ ہمارے نبی نے فرمایا، جیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ اللہ ہم سب کے ہر بیماری سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی نے جیتون کے تیل میں شفا بتائی ہے، اسے کھانے کو بھی کہا ہے اور اسے لگانے کو بھی کہا ہے، تو جیتون کے تیل کا انشاءاللہ استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو ہر نعمت سے مالا مال کر دے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے ہائے ہائے سبحان اللہ، میرا اللہ کتنا پیارا ہے۔ اے ایمان والو، کون ہے ایمان والے؟ اللہ کو ماننے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، کلمہ شہادت پڑھنے والے، اس پر یقین کرنے والے، اپنے رب پر ایمان لانے والے، قیامت کے دن کو حق اور سچ ماننے والے، مرنے پر یقین رکھنے والے، پھر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنے والے، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنے والے، اس کی کتابوں پر یقین رکھنے والے، اس کے نبیوں پر یقین رکھنے والے، یہ ہیں ایمان والے جو اپنے رب کے حکموں پر زندگی بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ سبحان اللہ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ میرے بھائیوں ہمارا رب بھی چاہتا ہے کہ ہم سب کامیاب ہوں، ہم سب جنت میں جائیں، ہم سب اپنے رب سے محبت کریں، ہم سب کامیاب ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں عذاب دے،
اللہ چاہتا ہے ہم بھی کامیاب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ میرے بھائیو اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اس کو یاد کرو۔ اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر، ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔